السلام اللہ کا لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جیسے یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے میلاد پاک کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام اور جو احکامات لے کر آئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات کا جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کی تعلیمات اور ایک ہے قرآن پاک کی عظمت و شان۔ دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک ایک عام کتاب ہے جو اس نے کہا بس نماز پڑھیں روزہ رکھیں، نہیں، ایک اس کی عظمت و شان ہے، اس کو بھی سمجھیں، جو اس کے احکامات ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہے سیرت طیبہ، ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان۔ حضور کی عظمت و شان بھی اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نبی جو خاتم النبیین خاتم المرسلین کا تاج پہن کر اور رحمت للعالمین اور کعبہ قوسین اور کوثر کی شان لے کر آیا ہے، ان کی عظمت و شان کیا ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہے۔ تو آج اس حوالے سے میں نے مختلف جمعے میں جو میلاد شریف کے ہیں آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ تو آج میں نے جو رکھا ہے گفتگو کا عنوان وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میرا نبی میری طرف سے تمہاری طرف میری دلیل بن کر آیا ہے۔ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور خود نبی کی ذات بھی معجزہ ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتی ہے۔ نبی اور رسول عام بندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص بندہ وہ نبی اور رسول ہوتا ہے اور سب نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر نبی کو ہر رسول کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزات اللہ پاک کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگ بات کو سمجھ جاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، بعض نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کو معجزہ دکھائیں، اس وجہ سے وہ ایمان لے آئیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ سب سے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام انسان کر نہیں سکتا، جو عام انسان کر نہیں سکتا۔ وہ نبی کے پاس اللہ کے حکم سے وہ خاص اختیار ہوتا ہے جو وہ سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے چھڑی عطا فرمائی اور وہ چھڑی ہے جس سے وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اسی چھڑی کو معجزہ بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ہاتھ میں لیتے تو جیسا بھی حکم کرتے چھڑی سے ویسا ہی ہو جاتا۔ اور دوسرا آپ کو اللہ پاک نے آپ کے بازو کو ایسی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب اسے اپنی بغل میں داخل کرتے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتی۔ اس کا بے شمار معجزات ہیں، بہت سے انبیاء کرام کے معجزات ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں وہ سب سے اعلیٰ و ارفع اور عظیم ہیں۔ تو وہ کیا شہزادی نے فرمایا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ ہوبا ہما دار تو تنہا داری۔ فرمایا کہ یہ حسن یوسف اور دم عیسیٰ، یہ حدیث علیہ السلام کا دم کر کے مردوں کو زندہ کر دینا،
اور ید بیدا داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو سفید ہو جاتا تھا وہ فرمایا آنچ روبا ہما دارن، فرمایا یہ سارے معجزات ایک طرف، تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ کی ذات ایک طرف. یعنی سارے معجزات جو دیگر نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دیے گئے وہ سارے جمع کر کے حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نہیں. سارے کمالات، سارے جمالات، سارے خصائل شمائل دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی خود دلیل بن کر آیا. جب 40 سال آپ کی عمر ہو گئی نا تو کافروں نے کہا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کافروں نے کہا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا میرے 40 سال تمہارے سامنے، 40 سال تمہارے سامنے ہیں، میری کو غلطی بتاؤ، میرا کو گناہ بتاؤ، تم خود ہی مجھے صادق اور امین کہتے ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمانا اس میں حکمت تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اعلان نبوت کر رہا ہے اس کا ماضی بے داغ ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، اس نے کسی پر کوئی جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو دکھ نہیں دیا. اور یہ وہی ہستی ہے جس کو ہم صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں. اپنی امانتیں رکھنی ہو تو اسی کے پاس رکھتے ہیں. تو فرمایا تم اور چیزوں کو چھوڑو، میری طرف دیکھو کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم زیادتی ہوا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا کوئی عیب کو نقص. سارے چپ ہو گئے کہ 40 سال اس کے سامنے. تو فرمایا یہ میرا نبی خود میری دلیل بن کر آیا، کیونکہ نبی کا وجود خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اگر اسی میں عیب آ جائے تو پھر اتباع کس کی جا سکتی ہے؟ اس کی بشریت بھی بے مثل ہوتی ہے، اس کی نورانیت بھی بے مثل ہوتی ہے، اس کا بھول جانا بھی نعمت ہوتا ہے، اس کا نماز پڑھنا بھی نعمت ہے، اس کا سفر کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا نبی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے تحت وہ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے. اور میں نے پہلے بتایا نا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جیسے عام انسان ہے، دوسرے بندے بے بس ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ چاند ہے، کتنی بلندی پر ہے، سائنس نے ایک اندازہ لگایا ہے اور یہ کوئی پکی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، کئی کافر اکٹھے ہو کر آگے، رات کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی طلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ زمین کے بارے میں جو کچھ بھی انہیں کہیں گے یہ کر جائیں گے، کیونکہ وہ کافر لوگ انہیں جادوگر کہتے تھے اور جادو کا اثر زمین پر ہی ہوتا ہے، آسمانوں پر تو جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو چلو آج ان سے وہ چیز طلب کرتے ہیں جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. سارے اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. ابھی ایسا سوال تھا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی چاند کو ٹکڑے کرنے نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس نے گول پیدا کیا ہے، میں اسے 2 ٹکڑے کیوں کروں. آپ نے فرمایا اگر میں نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا تو ایمان لے آؤ گے، کیا تم مان لو گے؟ تو نے کہا پہلے آپ 2 ٹکڑے کریں اس کے بعد دیکھیں گے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین تیرا بندہ بنانے کے لیے یہ مجھ سے سوال کیا ہے، مجھے اختیار دے کہ میں اس کو 2 ٹکڑے کر دوں. اختیار ملا. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے تمہیں نظر آ رہا ہے. اب وہ کافر تو نے کہا دیکھو یہ عبداللہ کے بیٹے کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے. جن کے دلوں پر کفر کے تالے تھے وہ لگے رہے. ان میں ایک حبیب یمنی تھے، انہوں نے بھی سوال کیا تھا، وہ بھی کافر تھے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو ہو گیا، اے محمد مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے گھر میں
ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے پوچھنے والے، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، جاؤ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا گھر آیا تو میری بچی صحت سلامت ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ میرے سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے ہیں، میرا سارا جسم ٹھیک ہو گیا ہے، کوڑ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ واہ شخص تھے کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھے، اپنی بیٹی کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا، دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور گواہی دی، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ فرمایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور آپ ایک سفر سے واپس تشریف لائے فتح خیبر کے بعد، اور یہ سورج کے پلٹنے کا معجزہ ہے جی، کہ یہ بھی جو مخلوقات ہے یہ بھی حضور کی امت ہی ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے اور حضور کی امت میں شامل ہے۔ حضور پوری کائنات کے لیے نبی رسول بن کر آئے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا علی اپنی گود میرے لیے بچھاؤ، میں اس میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی نماز ہی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، حضور کا حکم دے، لیکن ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کب؟ جب سورج ڈوب گیا، اثر قضا ہو گئی، آنکھوں جو ہے چہرہ بددعا پر پڑے، آپ بیدار ہو گئے۔ اب اسے یہ نہیں سمجھنا کہ حضور علیہ السلام سے بھی نماز آپ نے نماز ادا فرما لی تھی، اب اسے یہ نہیں سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کارو آپ نہ پڑھ سکے، اگر پڑھ لیتے تو سورج واپس نہیں کرنا تھا۔ اس میں حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ آپ کے حکم سے کبھی، اللہ کی توفیق سے کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، سورج ڈوب گیا تو رو رہا ہوں کہ اثر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قضا پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم انا مکانا فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے میرے پروردگار یہ علی المرتضیٰ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرمایا اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن جن کا اختیار وہاں بھی ہوتا ہے ان کے کہنے سے واپس ہو جاتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کبھی اپنے نبی کے شان بھی دیکھا تو کہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ جو کافر لوگ حضور کے بارے میں نزیبہ کلمات کہتے ہیں، اس سے حضور کی عظمت و شان کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس ہوتی ہے، مسلمانوں کے جذبات مجروح ضرور ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اور قرآن پاک کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے۔ قرآن کی ناموس اور حضور کی ناموس کا ذمہ خود رب نے لے رکھا۔ جو بھی یہ جسارت کرے گا، چاہے وہ کوئی اپنے بندوں میں منافق چھپا ہوا ہو، غیروں میں ہو، ایک نہ ایک دن ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے کوئی بولنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کوئی غازی علم شہید پیدا ہو جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ یا رب العالمین یہ سورج تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے ان کے لیے سورج کو پلٹال دے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ادا نماز پڑھی اور سورج میں نے دیکھا، صحابہ کرام کے جمع غفیر نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور واپس پھر آیا، وقت اثر ہوا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وقت پر اثر کی نماز ادا کی۔ اب حدیث پاک کہتے ہیں کئی ہزار فرشتے ہوتے ہیں، سورج کو لے کے آتے ہیں، غروب کراتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر اسے واپس طلوع کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ خدائی نظام ہے۔ فرمایا حکم ہوا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ
حکم جاری فرمایا، فرشتے پھر واپس لے کر آئے۔ کتنی مسافتیں طے ہوتی ہیں کہ پوری کائنات کو وہ عبور کرتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اشارے ہیں، جس کو جو کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے خادم تھے، تو حضور علیہ السلام کی جب شادی ہوئی نا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ حضرت ام سلیم ہیں جو حضور کا پسینہ اپنے وہ عرق جو بناتی تھی نا، اس میں وہ حضور کا پسینہ لے کر اس میں ڈال دیتی تھی، اور پھر وہ دلہنوں کو دیتی تھی خوشبو کے لیے۔ جن کے ہاں شادی ہوتی تھی وہ ان سے وہ عرق لے جاتی، جس کا آج کل پرفیوم آ گئے، عطر آ گئے، اور اب جدید دور ہے، اس وقت یہی ہوتا تھا۔ تو حضور کا پسینہ وہ لیتی تھی۔ حضور کا پسینہ بھی معجزہ ہے، حضور کا لعاب بھی معجزہ ہے، کہ حضور کا سارا وجود معجزہ ہے۔ تو بہرحال تھوڑی میں بیان کروں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ نے مجھے ایک حلوہ سا بنا کے مجھے یک پیالے، چھوٹے سے پیالے، کہ حضور کی شادی ہوئی ہے، جاؤ ان کو کھانے کے لیے لے کر جاؤ۔ اب دوسرا دن تھا، تو اب یہ بھی چیز سنت ہے، جو چیز ہم بعض بات کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سنت ہے۔ دوسرے دن جو کھانا لے کر جاتے ہیں، حضور نے اس کھانے کو قبول فرما لیا تو پتہ چلا کہ یہ سنت بن گئی، کیونکہ حضور جو عمل قبول فرما لے وہ حضور کی سنت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے خادم بھی 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں وہ پیالہ لے کر گیا تو حضور تشریف فرما میں نے کہا یا رسول اللہ میری امی نے یہ حلوہ بنا کر نا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضور کے پاس کچھ صحابہ کرام تھے، آپ نے فرمایا کہ انس یہ فلاں فلاں کام ہے یہ تم کر رہا ہو، یہ حلوہ میں نے اکیلے نہیں کھانا، میرے غلاموں نے بھی ساتھ کھانا۔ حضرت انس فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں حضور کا کام کر کے جب واپس آیا تو 300 صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ وہ چھوٹا سا پیالہ تھا حلوے کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 صحابہ کرام جمع ہو جاؤ اور اس کو کھاتے جاؤ۔ اور وہ 10 صحابہ کرام پیالے کے گرد جمع ہو جاتے تو اس حلوے کو کھاتے جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 300 صحابہ کرام نے وہ حلوہ کھایا، اور آخر میں سرکار نے خود کھایا۔ میں نے پیالے کو دیکھا تو حلوہ یوں کا توں پیالے میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں میں یہ سمجھ نہ سکا کہ جو حلوہ میں لایا تھا وہ زیادہ ہے یا جو بچ گیا ہے وہ زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے سارا کچھ دیکھ کے یہ اندازہ پکا کر لیا کہ جو میں لایا تھا وہ تھوڑا تھا، جو سرکار نے کھا کے بچایا وہ زیادہ تھا۔ یہ بھی حضور کا بچ گیا ہے وہ زیادہ، جس چیز میں ہاتھ لگ جائے، جس چیز میں دست کرم لگ جائے اس میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضور کی ہر چیز معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا سرکار نے مجھے ایک کھجوروں کی تھیلی چھوٹی سی دی جس میں کچھ کلو کی کھجوریں ہوں گی۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسے کھاتے رہنا، کھول کے دیکھنا نہیں، کھاتے رہنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ظاہری طور پر، سیدنا صدیق اکبر کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ کھجوریں میں کھول کے کھاتا رہتا، اور کئی من کے حساب سے میں نے اس میں سے صحابہ میں تقسیم بھی کر دی۔ سرکار نے مجھے کلو کھجوریں دی تو فرمایا اسے میں دیکھتا نہیں تھا، بس نکالتا اور لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا 11 سالہ دور آیا، کھجوریں چلتی ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کا 10-11 سالہ دور آیا، کھجوریں چلتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا تو اس دوران وہ تھیلی کہیں گم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کی شہادت سے رو رہے تھے تو میں بھی رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا تم زیادہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا تمہیں تو صرف عثمان کا غم ہے، تو مجھے عثمان کے ساتھ ساتھ اس تھیلی کا بھی غم ہے جو مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ اگر قیامت تک بھی وہ تھیلی چلتی رہتی تو کبھی بھی حضور کی برکت اس تھیلی سے ختم نہیں ہوتی۔
اعطیناک الکوثر ساری کثرت باتیں تکبیر، وہ نعرہ ہے رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ